قربانی کے حوالے سے سب سے بڑا اور اہم مسئلہ وہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور کے اندر بڑا جو جانور ہوتا ہے، گائے ہے، بھینس ہے یا پھر اونٹ وغیرہ ہے، اس کے اندر کوئی شخص عقیقے کا حصہ رکھ سکتا ہے؟ جیسے ہوتا یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں قربانی کے جانور کے ساتھ ہی عقیقہ کر لیں، تو اس میں عقیقے کے حصے رکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ اگر بیٹا ہے تو 2 حصے رکھ لیے، بیٹی کا عقیقہ کرنا ہے تو 1 حصہ رکھ لیا۔ کہ ایسا کرنا صحیح ہے یا پھر نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن و حسین قبشین قبشین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ کیا 2 مینڈوں کے ذریعے سے، 2 مینڈے ذبح کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریۃ شاتن، آپ نے فرمایا کہ اگر بچہ ہے، بیٹا ہے، یعنی کہ اس کے لیے 2 بکریاں ہیں، اگر بیٹی ہے تو اس کی طرف سے 1 بکری عقیقہ ہے۔ تو اس حوالے سے یہی ہے کہ بکرے اور بکری ہی ذبح کیے جا سکتے ہیں عقیقے کے طور پہ، بڑے جانور کے اندر حصہ نہیں رکھا جا سکتا۔ چاہے جائے کہ کوئی بندہ بڑا جانور خرید لے اور بیٹی یہ مثال کے طور پہ اونٹ ذبح کر دے اس کے عقیقے کے اندر، تو عقیقہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اصل میں شریعت کا جو مقصود ہے، مقصود کیا ہے؟ شریعت کا جو مقصود ہے وہ یہی ہے کہ اگر بیٹا ہے تو اس کی طرف سے 2 جانوروں کا خون بہایا جائے۔ جانور کون سے ہونے چاہیے؟ بکری وغیرہ، مینڈے وغیرہ۔ اسی طریقے سے اگر بیٹا ہے، بیٹی ہے تو اس کے لیے 1 جانور کا خون بہایا جائے۔ خون بہانا لازم ہے۔ جس طریقے سے اور روایات کے اندر دم کا تذکرہ ضروری ہے کہ ان کی طرف سے خون بہایا جائے۔ اب جو بڑے جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ ان کی طرف سے نہیں کیے جا رہے ہوتے، ان کا تو حصہ ہوتا ہے اس میں۔ اب کچھ 1-2 اس طرح کی روایت عام طور پہ پیش کی جاتی ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ بڑے جانور سے عقیقہ کیا جا سکتا ہے، وہ روایت سراسر ضعیف ہیں، صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ تو جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، نبی علیہ السلام نے فرما بھی دیا ہے، خود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل فرمایا ہے اس چیز کے اوپر، تو بجائے اس کے کہ بندہ بحث کے اندر پڑے، بجائے اس کے بندہ اختلاف کے اندر چلا جائے، بہتر یہی ہے کہ بندہ اس چیز کو اپنا لے، اس کے اوپر عمل کر لے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ کوئی مجبوری تو ہے نہیں، یا تو مجبوری بن رہی ہو پھر بندہ بحث کرے، اختلاف کرے، جھگڑا کرے۔ اگر مجبوری بھی نہیں ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسلم عمل ثابت بھی ہے تو پھر اسی کو عمل کرنا چاہیے۔